السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 91 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں مومنین سے خطاب ہے کہ ایک دوسری قسم کے لوگ بھی ہیں جو تمہاری اور اپنی قوم کی طرف سے امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی ان کی قوم کی طرف سے انہیں تمہارے خلاف فتنہ برپا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ مومنین سے کیے گئے معاہدہ امن کو توڑ کر اس فتنہ کی آگ میں کود پڑتے ہیں اور اپنے معاہدے کا پاس بھی نہیں کرتے جو معاہدہ امن انہوں نے تم سے پہلے کیا ہوتا ہے۔ اس معاہدہ امن کو توڑنے کے بعد کہا یہ گیا اس آیت کے اندر کہ اگر وہ فتنہ سے باز نہ آئیں، نہ تم سے صلح کی درخواست کریں اور نہ ہی تمہارے خلاف لڑائی سے ہاتھ روکیں، تو اس فتنہ کی روک تھام کے لیے تم انہیں گرفتار کر لو۔ جہاں کہیں وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو اور ان فتنہ کی آگ بھڑکانے والوں کو قتل کرو، کیونکہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر نقصان دہ ہے۔ یہ چیز دوسری جگہ پر کہی گئی ہے، لیکن یہاں پہ بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے سیاق و سباق کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا، کیونکہ ایک دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی شدید تر ہے، برا ہے۔ تو اس لیے یہ جو قتل ہے اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ جو فتنہ انگیزی پھیلا رہے ہیں اس کا سد باب ہو سکے۔ تو اس لیے یہ جو قتل کر رہے ہیں تو تم بھی ان کو قتل کر دو تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے خلاف ایسی سخت کارروائی کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اس کا ایک انٹروڈکشن ہے اس آیت کا۔ تو اس کے بعد ہم اس آیت کو شروع کرنے لگے ہیں۔ ان کے الفاظ جو ہیں اس آیت کے، اس کو آپ نے پورا غور سے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 91 سورہ النساء۔ کیا یہ رہا ہے ستجدون آخرین، ان قریب تم دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے۔ یہ جو دوسرے لوگ ہیں، پیچھے ذکر آ رہا ہے منافقین کا، سرکش لوگوں کا، اسی سلسلے میں یہ ذکر چلا آ رہا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ ان قریب تم دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے۔ وہ کیسے ہیں، ان کے ارادے کیا ہوتے ہیں، آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے یریدون، وہ چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ بتا رہا ہے این یامنوکم، کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور ویامنو قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ یعنی اس طرح کے یہ لوگ ہیں، یہ ہر طرف سے اپنے لیے تو امن چاہتے ہیں، لیکن ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کی جو روش ہوتی ہے، وہ امن پسندانہ نہیں ہوتی۔ دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے امن سے رہیں، لیکن خود اس طرح کی فتنہ انگیزی پر مشتمل کارروائیاں کرتے ہیں، ایسی فتنہ انگیز سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو اب قرآن کریم ان کی یہ روش بتا رہا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہے۔
کیا یہ رہا ہے کُلّ ما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی وہ فتنہ کی طرف بلائے جاتے ہیں اپنی قوم کی طرف سے یا کسی اور دشمن قوت کی طرف سے، جب بھی انہیں فتنہ پھیلانے کی کوشش میں ان کو شریک کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، یہ ان کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اس میں پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ آگے قرآن بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے اُرْكِسُوا فِيهَا، وہ اس میں الٹا دیے جاتے ہیں، یعنی وہ فتنہ کی آگ میں کود پڑتے ہیں، ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے تو معاہدہ امن کیا ہوا ہے، ہم خود بھی امن سے رہیں، دوسروں کو بھی امن سے رہنے دیں، اور امن کا معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، تو اس چیز کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا، وہ شر انگیزی چاہتے ہیں۔ اپنے حد تک وہ اتنے خود غرض ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم امن سے رہیں اور ہماری قوم کی طرف سے بھی ہمیں امن ملے، لیکن ان کی اپنی جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ فتنہ انگیزی پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ جو ہی کوئی فتنہ پھیلانے والی قوت یا کوئی دشمن قوت، نظام کے خلاف کوئی طاقت، اس کی طرف سے جب ان کو اپنا شریک کار بنایا جاتا ہے تو یہ معاہدہ امن کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس فتنہ کی آگ میں کود پڑتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر قرآن بتا رہا ہے ان کے متعلق کہ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے، قرآن بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر نہ وہ تم سے کنارہ کش رہیں، یعنی اس فتنہ کی آگ سے خود کو الگ نہ کر پائیں، یہ چیز۔ اور دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور نہ تمہاری طرف صلح کی پیشکش کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پھر اگر نہ وہ تم سے کنارہ کش رہیں، اور دوسرا یہ ہے اور نہ تمہاری طرف صلح کی پیشکش کریں، یہ دو چیزیں ہوگیں۔ اور تیسری چیز آگے اور بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھ روکیں، کس سے؟ جنگ سے، انتشار سے، فتنہ سے، وہ اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں، وہ بھی مسلسل کیے چلے جائیں۔ تو یہاں پر تین چیزیں ہوگی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ تم سے کنارہ کش بھی نہ رہیں، تمہاری طرف صلح کی پیش قدمی بھی نہ کریں، اور جنگ سے ہاتھ بھی نہ روکیں۔ یہ تین چیزیں ہیں نا، اگر وہ یہ تینوں چیزیں ہی نہ کریں، فتنہ انگیزی میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں، تو پھر یہاں پر ان کے لیے سزا تجویز کر رہا ہے مومنین کے ہاتھوں سے۔ کیا یہ رہا ہے جماعت مومنین سے، جو نظام کو چلانے والے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو، ظاہر ہے یہ قرآن کا یہ جو جتنے بھی احکام ہیں وہاں پر دیکھا جائے گا، تو یہ عوامی سطح کے اوپر حکم نہیں ہے۔ قرآن تو بیسیکلی نظام کی بات کرتا ہے، جو لوگ نظام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، قرآن کریم تو فرسٹ آف آل انہی سے مخاطب ہے، تو ان کو جو لوگ نظام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں، حکومتی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، تو وہ جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں حکومت کے، حکومتی اداروں کے، ان سے کہہ رہا ہے فَخُذُوهُ، تو تم انہیں پکڑو، یعنی انہیں گرفتار کر لو۔ خود کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے کہ انہیں اپنی پکڑ میں لے لو، انہیں گرفتار کر لو۔ اور اس کے بعد اگلا حکم، یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہیں۔ گرفتار کر لیا پھر بھی باز نہیں آ رہے تو کیا کرنا ہے؟ وَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں قتل کر دو، اس لیے کہ اگر تم انہیں قتل نہیں کرو گے یہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم حکم دے رہا ہے کہ ان کو اریسٹ کر لو اور ان کو قتل کر دو،
کیونکہ یہ فتنہ انگیزی پر مصر ہیں، باز نہیں آ رہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، یعنی جہاں کہیں بھی تم انہیں فتنہ انگیزی کرتے پاؤ، جنگ کرتے پاؤ، قتل کرتے پاؤ، تو تم انہیں قتل کر دو۔ اب یہ چیز کہنے کے بعد اب یہ ظاہر ہے یہ بڑی سخت سزا ہے نا۔ اب قرآن کریم اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تو اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ریشنل ہوتے ہیں، حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وَأُولَئِكُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہ جو فتنہ پھیلانے والے، قتل و غارت کرنے والے، سرکشی کرنے والے، ان کی طرف اشارہ ہے نا، یہی وہ لوگ ہیں۔ تو ان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ کہہ رہا ہے کہ جعلنا لکم، ہم نے تمہارے لیے بنائی، یعنی یہ جو لوگ ہیں، یہ جو سرکش، ان کے لیے ہم نے تمہارے لیے بنائی کیا؟ یہ بنائی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے دفاع کے لیے دی، دفاع کے لیے دی۔ کیا چیز دی؟ علیہم، ان پر، ان فتنہ فساد کے خلاف لڑنے کی، یہ ان کے فتنہ و فساد کے خلاف لڑنے کی ہم نے بنائی، ہم نے دفاع کے لیے دی۔ کیا چیز دی؟ اور کن کو دی؟ کہتا ہے علیہم، ان پر دی۔ کیا کہتا ہے؟ سلطانم مبینن، واضح دلیل۔ اب یہاں پر سلطانم مبینن ہے، واضح دلیل یعنی اجازت۔ اب قرآن کریم جسٹیفائی کر رہا ہے کہ ان کو قتل کرنے کی یہ جو سخت ترین سزا ہے ہم کیوں دے رہے ہیں، پیچھے وجہ بتائی گئی ہے۔ اس لیے کہ نہ تو یہ تم سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، نہ یہ جنگ سے ہاتھ روک رہے ہیں، اپنے مسلسل جنگ کیے جا رہے ہیں، نہ تم سے صلح کی پیشکش کرتے ہیں، صلح کا ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں نا کہ اگر کوئی قوم کرے تو جنگ رک سکتی ہے، تو ان میں سے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، مسلسل انتشار پر، فساد پر، فتنہ پر آمادہ ہیں، جنگ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ انہیں جہاں کہیں پاؤ اس طرح کی سرگرمی کرتے ہوئے تو تم انہیں قتل کر دو۔ تو آگے یہ کچھ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تمہارے اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک واضح دلیل یعنی اجازت دی ہے تمہیں، تاکہ تم اس اجازت کے تحت ان کا سد باب کر سکو، دشمنوں کا سد باب کر سکو۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک دفاع کے طور پر، اجازت کے طور پر دی گئی، یعنی اگریشن کی اجازت نہیں ہے، دفاع کی اجازت دی جا رہی ہے اور دلیل کے ساتھ دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ انتشار پر مصر ہیں، باز نہیں آ رہے۔ تو اس کو پھر اس کے ساتھ وہ جو ریلیجس جہادی کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے جب تفسیریں بنائی جاتی ہیں، اس سے پھر بہت سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے یوں کہہ لیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ان کو ایک اعتراض ملتا ہے اس کے خلاف انگلی اٹھانے کا، یہ دیکھیں جی قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے، لیکن جو کچھ کہا گیا ہے اس کو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ریلیجس تفاسیر میں کہا گیا ہے۔ لیکن جب قرآن کو دیکھیں تو قرآن کریم پوری دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، بالکل انصاف پر مبنی بات کرتا ہے، کسی بھی قسم کی زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ قتل کرنے کی جو شدید ترین سزا ہے وہ بھی اس وقت ہے جب دشمن جو ہے وہ نہ صلح کا ہاتھ بڑھائے، نہ وہ جنگ بندی کرے،
مسلسل جنگ کیے جائے، فتنہ پھیلائے جائے، تو اس صورت میں پھر اجازت ہے کہ تم انہیں پکڑو، اور وہ جو قتل کر رہے ہیں تم بھی پھر ان کا قتل کر دو، اس لیے کہ تم نہیں کرو گے تو وہ تمہارا قتل کر دیں گے۔ تو بالکل ایک یوں کہہ لیں بڑی انصاف کے ساتھ قرآن کریم بات کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔